بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیسا کے محافظ ابھی غار کے منہ کے قریب اپنے گھوڑوں سے اترے ہی تھے کہ پوری وادی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھی، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عمروس وہاں اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور کلیسا کے محافظوں کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ ولید نے جب اس قدر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی تو اس نے پھر باہر جھانکا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عمروس چند سواروں کے ساتھ غار کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کا لشکر ایک طرف کھڑا تھا اور ان کے گھوڑے کلیلیاں کر رہے تھے۔ کلیسا کے محافظوں نے جب دیکھا کہ وہ لشکر مسلمانوں کا ہے تو وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ عمروس کے اشارے پر مسلمانوں کو ایک دستہ حرکت میں آیا اور ان کے تعاقب میں اس طرح لگ گیا جیسے بھیڑیے گور خر کا شکار کرتے ہیں۔ اس دستے نے آن کی آن میں کلیسا کے محافظوں کو تہہ تیغ کر دیا اور ان کے گھوڑے لے کر وہ لشکر میں واپس آ گئے تھے۔ اتنی دیر تک ولید اور امونہ اپنا سامان سمیٹ کر غار سے باہر آ گئے تھے۔ ولید کو زخمی دیکھ کر عمروس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور ولید سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کیسے زخمی ہوئے ہیں؟ جواب میں ولید نے اسے وہ پوری داستان سنا دی تھی جس کے تحت وہ امونہ کو رہا کرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ عمروس کچھ اور بھی پوچھنے والا تھا کہ ولید نے کہا، تم یہاں پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ عمروس نے اطمینان بخش لہجے میں کہا، آپ کا گھوڑا یہاں آ کر رک گیا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ دونوں یہیں کہیں ہیں۔ صبح کے وقت انہی کوہستانوں کے اندر مجھے کلیسا کے محافظ بھی دکھائی دیے۔ میں ان کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ ایک چوٹی پر مجھے امونہ بہن دکھائی دی، لہٰذا میں فوراً ادھر چلا آیا۔ عمروس نے ذرا رک کر پھر پوچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے زخموں کی مرہم پٹی ہوئی ہے؟ ولید نے آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کی گردن تپتپاتے ہوئے کہا، عمروس، امونہ نے میرے زخموں کی عارضی مرہم پٹی کر دی ہے۔ یہ دشمن کا علاقہ ہے، فوراً یہاں سے کوچ کر چلو۔ عمروس نے امونہ کو ولید کے گھوڑے پر سوار کرایا، خود اس نے ولید کو اپنے آگے سہارا دے کر بٹھا لیا اور لشکر واپس کوچ کر گیا تھا۔ زخمی ولید کو جب ہیرا شہر میں لایا گیا تو ہیرا اور سویدا دونوں شہروں میں اس کے زخمی ہونے کی خبر پر لوگوں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ لشکر کے ماہر طبیب حویلی میں جمع ہو گئے تھے اور دونوں شہروں کے لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو ولید کی خیریت دریافت کرنے حویلی سے باہر جمع ہو گیا تھا۔ عمروس نے لوگوں کو اطمینان دلا کر لوٹا دیا اور پھر اس نے طبیبوں کو علاج شروع کرنے کا حکم دیا۔ ولید کو اسی کمرے میں رکھا گیا تھا جو اس کا اپنا کمرہ تھا، اور 3 ماہر طبیبوں کے علاوہ ہر کسی کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اب کمرے میں طبیبوں کے علاوہ عمروس، ناتور، امونہ اور سارا تھے۔ طبیب ولید کے زخموں پر بندھی ہوئی پٹیاں کھولنے لگے تھے، جبکہ ننھا سعد بار بار امونہ کی ابا کھینچ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن امونہ کو کسی طرف کا ہوش نہ تھا۔ وہ ولید کے کھولتے ہوئے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک موقع پر سارا نے بری طرح امونہ کو جھڑکتے ہوئے کہا، تم کیسی ماں ہو جو بچے کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی؟ امونہ نے غمزدہ اور مدھم آواز میں کہا، میرے شوہر زندہ ہیں تو مجھے ایسے کئی بچے مل سکتے ہیں، میں اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہوں۔ سارا لاجواب سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ ولید کے زخم جب کھولے تو امونہ کا رنگ سرسوں ہو کر رہ گیا، پھر وہ چکرائی اور دڑام سے فرش پر گر گئی۔ ولید اور عمروس پریشان ہو گئے تھے۔ ایک طبیب نے آگے بڑھ کر امونہ کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ولید سے کہا، یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، شاید آپ کے زخموں کی تاب نہ لا سکی۔ ننھا سعد رونے لگا تھا۔ سارا نے ہمت کر کے امونہ کو اٹھایا اور دوسرے پلنگ پر لٹا دیا۔ وہ واقعی ولید کے زخم برداشت نہ کر سکی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ایک طبیب اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ دوسرے 2 طبیب ولید کے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ طبیب جلد ہی امونہ کو ہوش میں لانے کے لیے کامیاب ہو گیا تھا اور امونہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت تک ولید کے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد طبیب اس کے پاس بیٹھے تھے۔ امونہ اٹھی، پہلے اپنے قریب روتے اور منہ بسورتے سعد کو اٹھا کر پیار کیا۔ وہ فوراً امونہ کے کندھے پر سر رکھ کر خاموش اور پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر امونہ ولید کے قریب آئی اور مردہ سی آواز میں پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ ولید نے مسکرا کر کہا،
میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ امونہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ احمد اندر آیا اور امروز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یا امیر، کیا آقا اس وقت ہوش میں ہیں؟ امروز کے بولنے سے پہلے ہی ولید نے پوچھ لیا، احمد کیا بات ہے؟ احمد نے قریب آ کر کہا، آقا، حویلی سے باہر ایک سوار کھڑا ہے، وہ اپنا نام زبیر بتاتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، کیا میں اسے اندر آنے دوں؟ ولید نے پہلے امونہ اور سارا کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا، پھر احمد سے کہا، اس سوار کو اندر آنے دو۔ امونہ اور سارا ساتھ والے کمرے میں چلی گئیں۔ احمد باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان اندر داخل ہوا۔ وہ زبیر تھا، وہی زبیر جس کا تعلق اس پر اسرار لشکر سے تھا جسے ولید نے کوہستان اشارات کے اندر آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ ولید نے ایک بار پاؤں سے سر تک زبیر کو گھورا، پھر لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے نرم لہجے میں پوچھا، تم کیسے آئے ہو؟ کیا تم لوگوں کو کسی شے کی ضرورت ہے؟ زبیر نے ڈوبتی آواز میں کہا، اے اندلس کے فرزند عزیز، ہم جبل اشارات کی وادیوں کی زرخیز زمین سے اپنی ضروریات کی چیزیں پیدا کرنے لگے ہیں۔ ہمیں خبر ہوئی تھی کہ آپ زخمی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارے امیر نے مجھے آپ کی خیریت دریافت کرنے بھیجا ہے۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے امیر سے میرا سلام کہنا، اسے کہنا دشمن کے ساتھ یہ جنگ میری ایک ذاتی وجہ سے تھی، اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ میں کامیاب رہا ہوں، اسے تسلی دینا کہ میں ٹھیک ہوں، یہ معمولی زخم ہے جو چند یوم تک ٹھیک اور مندمل ہو جائیں گے، میرے زخم ایسے نہیں جن پر پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ زبیر نے آگے بڑھ کر ولید سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میرا رب جو حی و قیوم ہے آپ کو جلد صحت یاب کرے، مجھے اب اجازت دیجیے کہ میں اپنے امیر سے آپ کی خیریت و سلامتی کی اطلاع کروں۔ ولید نے اپنی کوہنی سے تکیوں پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کیا تم یہاں قیام نہ کرو گے؟ زبیر نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں آپ کی مہمانداری پر بلا شبہ فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن میرے امیر بڑی بے چینی سے میرے منتظر ہوں گے، وہ آپ کی سلامتی اور خیریت کی اطلاع سننے کے لیے کسی کوہستان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ولید کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے اشارے سے زبیر کو رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ زبیر چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے طبیب بھی باہر نکل گئے۔ امروز، امونہ اور سارا ولید کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ اٹلی میں عیسائی دنیا کا پاپائی اعظم القسان ثانی اپنی رہائش گاہ کے اندر چند پادریوں کو مذہبی امور پر اہم فیصلے دے رہا تھا کہ اس کا مسلح دربان اندر آیا اور اپنی گردن کو خم دیتے ہوئے اس نے القسان ثانی سے کہا، ہسپانیہ کی سرزمین سے دو معزز اسقف آئے ہیں اور وہ کسی نہایت اہم امر کے سلسلے میں پاپائی اعظم کی قدم بوسی چاہتے ہیں۔ القسان نے اپنی مغرق اور انگوری رنگ کی مسند پر پہلو بدلا، پھر دربان سے کہا، انہیں اندر آنے دو۔ دربان باہر نکل گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور تیز ہوا میں کمرے کے زیتونی پردے تیزی سے لہرا رہے تھے۔ ہر ایک کی نظریں اس دروازے پر جمی تھیں جس سے دربان باہر گیا تھا۔ چند ہی ثانیوں پر القسان کے کمرے میں دو ڈلی ہوئی عمر کے آدمی داخل ہوئے۔ وہ دونوں فرلوندا کے اسقف تھے۔ ان دونوں میں سے ایک الوتیوس اور دوسرا اردونو تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور القسان سے مصافحہ کیا۔ چند پادری جو ان دونوں کو جانتے تھے ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، جن کی دیکھا دیکھی باقی پادری بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پاپائی اعظم نے ان دونوں کو اپنی قریب جگہ دی اور پھر ہمدردی سے پوچھا، کیا تم دونوں کوئی نالش لے کر یہاں تک آئے ہو؟ الوتیوس نے مؤدب ہو کر کہا، ہم آپ کے پاس کسی کی نالش نہیں، امداد کی ایک التجا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پوپ نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ کس کے خلاف مدد کی التجا لے کر آئے ہیں؟ الوتیوس نے کہا، ہمیں ہسپانیہ کے واحد عیسائی حکمران فرلوندا نے آپ کی خدمت میں اس لیے روانہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف آپ سے مدد کی درخواست کریں۔ گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے پوپ نے پوچھا، فرلوندا کو کس مسلمان حکمران سے خطرہ ہے؟ اس بار اسقف اور دونوں نے جواب دیا، وادی آرغون کے مسلمان حکمران ولید بن ہشام سے۔ پوپ نے استفساراً پوچھا، کیا وہ طاقت اور انفرادی قوت میں تم لوگوں سے زیادہ ہے؟ الوتیوس نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ لشکری تعداد میں ہم سے کم ہے۔ پوپ نے کندھے اچکا کر کہا،
پھر اس سے کیا خطرہ ہے؟ الیوتیوس نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، وہ ہم سے زیادہ اپنے مذہب کا پابند ہے، اس نے اپنے لشکر کو ہم سے بہتر تربیت دے رکھی ہے۔ جنگ کے دوران ہمارے حاکم اور سالار اپنے لشکر کے وسط میں محفوظ رہ کر جنگ کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے لشکر کے سب سے آگے رہ کر اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر جنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے جرنیلوں کی نسبت بہتر طور پر جنگ کے دوران سپاہ سے کام لینا جانتا ہے۔ وہ اپنے پریشان لہجے میں کہا، تم لوگوں نے فرانس کی حکومت سے مدد طلب کی ہوتی، فرانس کی سرحدیں تم سے ملتی ہیں، وہ زیادہ مؤثر اور رازداری سے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ الیوتیوس نے مایوسی میں کہا، فرانس کی حکومت کئی بار اپنے لشکر فرلوندا کی مدد کو روانہ کر چکی ہے، لیکن ہر بار اس مسلمان جرنیل نے ہمیں شکست دی ہے۔ فرانس کی حکومت کھل کر اور اعلانیہ طور پر بھی ہسپانیہ کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایسی صورت میں افریقہ کے کئی مسلمان حکمران بھی ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر کے ایک نہ ختم ہونے والی مذہبی جنگ کی طرح ڈال دیں گے، اور یہ صورتحال ہسپانیہ میں عیسائیت کے لیے کہیں زیادہ پرخطر اور پریشان کن ہوگی۔ ہمیں ہسپانیہ میں اس جرنیل کے علاوہ اور کسی بھی مسلمان حکمران سے خطرہ نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس مضبوط اور مستحکم فوجی قوت نہیں ہے۔ الیوتیوس نے دم لیتے ہوئے کہا، یہ جرنیل اپنے علاقوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے کسی قنطار نے اپنے گھونسلے میں انڈے دے رکھے ہوں اور وہ ان کی حفاظت میں اپنی جان تک دے ڈالنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ اگر آپ نے اس موقع پر ہسپانیہ میں عیسائیت کی مدد نہ کی تو مسلمان ہمارے علاقوں میں جنگلی بجار اور وحشی سانڈ کی طرح گھس آئیں گے اور آپ کے سامنے صلیب سرنگو ہوگی اور عیسائیت سر پیٹتے اور بھال کھولے بربلا و تلملا اٹھے گی۔ ہم آخری بار آپ کے سامنے مسیح مقدس اور مریم محترم کے نام کو وسیلہ بنا کر التجا کرتے ہیں، آپ ہسپانیہ میں عیسائیت کی طرف متوجہ ہوں اور مسلمانوں کے نادرست و ناواجب ارادوں اور قہر شدید کے سامنے ایک مضبوط حصار کا انتظام کریں۔ وہ الکسان چند ثانیوں تک خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ رکھی ہوئی دستہ نما ایک مرصع لکڑی اٹھائی اور اسے ایک تشت پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز تیز بازگشت کے ساتھ گونج گئی تھی۔ پوپ کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جلد ہی کمرے میں دربان داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پوپ نے گونجتی آواز میں کہا، گیلامی کو بلاؤ۔ دربان جھک کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بھرے جسم اور خوب لمبے قد کا ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے کئی نشانات تھے جو اس کی جنگجویانہ زندگی کی عکاسی کرتے تھے۔ اس جوان کا نام گیلامی تھا، ذات کا نارمن تھا اور مفت ریل کا رہنے والا تھا۔ کسی دور میں ایک راہزن اور قزاق تھا۔ اس کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہو کر پوپ نے اسے اپنے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دیا تھا۔ پوپ نے الیوتیوس اور دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گیلامی، یہ دونوں شمالی ہسپانیہ کے حکمران فرلوندا کے اسقف ہیں، انہیں تمہاری اعانت کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھو کہ ہسپانیہ میں صلیب خطرے میں ہے۔ تم اٹلی سے ایک لشکر تیار کرو اور فرانس کی طرف کوچ کر جاؤ۔ وہاں اپنے آبائی وطن نارمنڈی سے تم مزید لشکر کا انتظام کرو اور اس جرار لشکر کو لے کر تم ہسپانیہ میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں تمہیں فرلوندا کے تحت کام کرنا ہوگا۔ جب تک تم اپنی تیاری مکمل کر نہیں لیتے، یہ دونوں اسقف ہمارے مہمان ہوں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اور سنو، ایک بار پھر عیسائیت کی بہتری اور صلیب کی بلائی کے لیے درندے، وحشی، راہزن اور قزاق بن جاؤ اور ہسپانیہ کے مسلمانوں پر ثابت کر دو کہ ہسپانیہ کے اندر عیسائیت کی جڑیں پاتال تک جا چکی ہیں۔ گیلامی گردن جھکاتا ہوا باہر نکل گیا۔ گیلامی بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آیا تھا۔ چند ہی یوم میں اٹلی کے اندر سے اس نے نارمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، جسے لے کر وہ فرانس کی طرف کوچ کر گیا۔ فرلوندا کے دونوں اسقف بھی اس کے ساتھ تھے۔ نارمنڈی پہنچ کر گیلامی نے اپنی لشکر کی تعداد میں کہیں زیادہ اضافہ کر لیا۔ اس طرح وہ الیوتیوس اور اردونوں کے ہمراہ ایک جرار لشکر لے کر فرانس ہسپانیہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ ایک طرف پوری عیسائی دنیا ہسپانیہ کے خلاف سازش کر چکی تھی، جبکہ ہسپانیہ کے مسلمان عرب اور بربر گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کا گریبان چاہ کر رہے تھے۔ اتحاد نام کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہ تھا۔ اس موقع پر فرانس کی حکومت بھی خاموش نہ رہی اور خفیہ طور پر اس نے کئی لشکر فرلوندا کی امداد کے لیے روانہ کر دیے تھے۔
چاروں طرف سے جال پھینکے گئے تھے اور ایک لحاظ سے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو بے بس کر دینے کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، لیکن قدرت ان سب انتظامات سے الگ تھلگ کچھ اور ہی فیصلے کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ یہ علاقہ جس پر فرلوندا کے لشکر نے حملہ کیا تھا بطلیس کے حاکم المظفر کی عملداری میں شامل تھا۔ دراصل فرلوندا کے پاس نارمنوں اور فرانسیسیوں کے جرار لشکر پہنچنے والے تھے، لہٰذا ان کی آمد سے قبل ہی اس نے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں پر دان تیز اور ہاتھ صاف کرنے کے بعد بڑی قوت رکھنے والوں سے ٹکرایا جائے اور ایک تدریجی پروگرام کے تحت مسلمانوں کو اندلس سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ لشکر جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا اس کی کمانداری جولیوس ماریا اور پولس کر رہے تھے۔ المظفر کو جب خبر ہوئی کہ فرلوندا نے اس پر حملہ کر دیا ہے تو وہ اپنے دارالحکومت بطلیس سے نکلا اور دریائے قاصر کے کنارے جولیوس ماریا کو روکا۔ کھلے میدان کے اندر گمسان کی جنگ ہوئی جس میں بطلیس کے مسلمان حاکم المظفر کو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی۔ اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگ کر المظفر نے اپنے ایک قریبی قلعے بازدہ میں پناہ لے لی، لیکن جولیوس اور پولس اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے۔ المظفر وہاں سے بھاگ کر اپنے ایک دوسرے قلعے لمیکیا میں جا میسور ہوا۔ دراصل وہ مزید تیاری کے لیے کچھ وقت چاہتا تھا اور کہیں میسور ہو کر اپنی قوت میں مزید اضافہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جیولیوس اور پولس نے اس کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے سر پر آ پہنچے اور قلعہ لمیکیا سے باہر اسے ایک اور عبرت خیز شکست دی۔ اس سے مظفر کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے خراج دینا قبول کر کے جیولیوس کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی۔ اس موقع پر اگر دوسرے مسلمان حکمران المظفر کی مدد کرتے تو یقیناً جنگ کی شکل کچھ اور ہوتی، لیکن مسلمان آپس میں اتحاد پیدا نہ کر سکے اور جولیوس نے دریا جونی اور قاصر کو عبور کرنے کے بعد المظفر کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے لٹے پیٹے بدحال قافلے بڑی تیزی سے اشبیلیہ اور تلیتلیہ شہروں کا رخ کر رہے تھے۔ جو قافلے تلیتلیہ شہر کو جا رہے تھے ان میں سے ایک قافلے کے اندر طبیب ابو العاص اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ زیدان، مرثیہ، خیران، عتیقہ اور پیلاطس بھی شامل تھے۔ سب گھوڑوں پر سوار تھے، چند گدھوں پر انہوں نے اپنا سامان بھی لاد رکھا تھا اور پیلاطس بھیڑ بکریوں کے اس ریوڑ کو جو زیدان کا تھا ہانک رہا تھا۔ کئی روز کے لگاتار سفر کے بعد یہ قافلے تلیتلیہ شہر سے کچھ فاصلے پر دریا تازہ کے کنارے خیمازن ہو گئے۔ ان میں سے اکثریت چونکہ ماہی گیروں کی تھی لہٰذا وہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرنے لگے تھے۔ دریا تازہ کے کنارے پہاڑوں سے گری ہوئی وہ ایک وسیع وادی تھی جس کے اندر وہ قافلے آباد ہوئے تھے۔ تلیتلیہ شہر اور اس کے ارد گرد کی آبادیوں کے مخیر حضرات نے بھی ان لوگوں کی کافی حد تک مدد کی تھی۔ مرثیہ نے ایک بار پیلاطس سے کہا کہ ہم دونوں ولید کی طرف کوچ کر جائیں، لیکن اس نے مرثیہ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ زیدان اس وقت برے دور سے گزر رہا ہے، لہٰذا اسے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں۔ پیلاطس قریبی پہاڑوں پر زیدان کا ریوڑ چرا لاتا اور بکریوں کا دودھ بیچ کر وہ سب اپنی گزر بسر کرنے لگے تھے۔ زیدان اور باقی اس کے رشتہ دار وہ لوگ تھے جس کے پاس پیلاطس اور مرثیہ نے پناہ لی تھی۔ فرلوندا کو جب جیولیوس ماریا کی ان کامیابیوں کی خبر ہوئی تو وہ ایک اور لشکر لے کر لیون سے نکلا اور جولیوس کی طرف روانہ ہوا۔ دراصل فرلوندا ان کامیابیوں کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اشبیلیہ کا مسلمان حکمران المعتضد بھی فکر مند ہو گیا تھا، اس لیے کہ بطلیس کا حاکم المظفر اس کا ہمسایہ تھا اور وہ جان گیا تھا کہ فرلوندا نے اگر اپنی کامیابیوں کا دائرہ وسیع کرنا چاہا تو اس کا اگلا ہدف خود معتضد ہوگا، لہٰذا وہ اپنی دفاع کی تدبیریں سوچنے لگا۔ فرلوندا کی کامیابیوں نے اس کا سکون اور نیند برباد کر دیے تھے۔ ایک روز معتضد اپنی دفاعی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور قصر کے اس کمرے میں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا خاموشی طاری تھی کہ ایک دم معتضد چونکا اور قصر کے حاجب سے اپنے قاضی معاذ بن ابی قرہ کو طلب کیا۔ قاضی معاذ ایک ایسی شخصیت تھے جس پر ہر برے وقت معتضد اعتبار اور اعتماد کر سکتا تھا۔ گو معتضد عرب تھا اور بربروں کے سخت خلاف تھا، لیکن اس کے قاضی معاذ بن ابی قرہ بربر تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ یہ تھی کہ رندہ ایک ایسا شہر تھا جہاں حکومت تو بربروں کی تھی لیکن وہاں عرب بھی آباد تھے۔ ایک بار اپنے صرف 2 ملازموں کے ساتھ معتضد رندہ چلا آیا۔
یہ شہر حالانکہ اس کی حکومت میں نہ تھا، یہاں بربر تھے جو اس کی جان کے دشمن تھے، لیکن یہ معتضد کی جرأت مندی اور شجاعت کا اظہار ہے کہ وہ صرف 2 ملازموں کے ساتھ اپنے دشمنوں کے شہر میں چلا آیا۔ بظاہر مقصد اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں کے عربوں کی حالت کا جائزہ لینے آیا ہے، لیکن اس کا مدعا اور تھا۔ اصل میں ان دنوں ان مختلف شہروں میں جہاں بربروں کی حکومت تھی، اندر ہی اندر رازداری کے ساتھ وہ دولت خرچ کر کے خفیہ طور پر بربر جرنیلوں اور رئیسوں کو اپنے ساتھ ملاتا رہا، تاکہ بربروں کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ جرنیل اور رئیس اپنے ساتھیوں سمیت اس سے آ ملے اور اسے اس طرح فتح نصیب ہو۔